بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. صدق الله العظيم. قرآن پاک کی سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یقیناً مسلمان وہ ہیں جن کا اللہ اور اس کے پیغمبر پر یقین ہے اور وہ شک شبے سے دور ہیں، اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال کے ساتھ محنت کرتے ہیں، یہی لوگ سچے لوگ ہیں۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے: اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچائی کی راہ اختیار کی، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ ہیں اللہ سے ڈرنے والے۔ ایک جگہ ارشاد ہے: والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، وہ انسان جو سچائی کو لے کر آئے اور وہ جنہوں نے تصدیق کی، یہ سب خدا سے ڈرنے والے بندے ہیں۔ ان سب آیات کے ذریعے ایک بات پتہ چل رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی نگاہ میں اچھے اور سچے بندے وہی ہیں جو اللہ کے ساتھ اپنے معاملے میں سچائی کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں جو بندگی کا حکم دیا ہے، اس بندگی کے دو حصے ہیں، ایک وہ جو اللہ کے ساتھ ہے اور ایک وہ جو اس کے بندوں کے ساتھ ہے، اور حکم یہ دیا گیا کہ ان دونوں شعبوں میں، یعنی اللہ کے ساتھ بھی اور اس کے بندوں اور بندیوں کے ساتھ بھی، ہمارا معاملہ سچا اور کھرا ہو۔ جو اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو سچا رکھے گا، اللہ بھی اس کے لیے اپنے وعدوں کو سچ کر دکھائے گا۔ جو انسان اللہ کی راہ پر چلے گا اور اس کی عبادت اور بندگی میں کھرا اترے گا، اللہ بھی اس کو نوازے گا، اور اتنا نوازے گا کہ آج اس کا وہم و گمان بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ہمارے مشائخ اور صوفیاء نے، بزرگان دین نے اس کے لیے ایک تعبیر اختیار کی، اور وہ یہ کہ تصوف اس بات کا نام ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ بھی اپنے معاملے میں سچا ہو اور مخلوق کے ساتھ بھی اپنے معاملے میں سچا ہو۔ اس کو کہتے ہیں صدق مع الحق اور صدق مع الخلق، یعنی اللہ کے ساتھ بھی معاملہ کھرا ہو اور اس کی مخلوق کے ساتھ بھی معاملہ درست ہو۔
خیبر کی لڑائی کا موقع تھا۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، دیہات کا رہنے والا ایک شخص آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان قبول کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اس موقع پر یہودیوں سے لڑائی کی۔ خیبر یہودیوں کا علاقہ تھا۔ اس جنگ میں مال غنیمت بھی بہت حاصل ہوا، یہودیوں کے پاس بہت مال، اسباب، بہت روپیہ پیسہ، باغات تھے۔ جب اللہ نے ان پر فتح عطا فرمائی، مال غنیمت بڑی مقدار میں ملا۔ اور یہاں یہ بھی سن لیجیے کہ جب بدر کی لڑائی لڑی گئی، جو اسلام اور کفر کے درمیان پہلی لڑائی، اور اس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، ایک بڑے لشکر پر مسلمان غالب آ گئے، تو یہودیوں نے اس وقت یہ طعنہ دیا تھا کہ یہ مکہ کے لوگ لڑنا نہیں جانتے، ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لڑ کر اگر جیت گئے تو یہ کون سی خاص بات ہے، جب ہم سے مقابلہ پڑے گا تب ان کو سمجھ میں آئے گا کہ لڑائی کس کو کہتے ہیں۔ اللہ نے دکھا دیا کہ جنگیں طاقت و قوت، اسلحے کی کثرت اور تعداد کی زیادتی سے نہیں جیتی جاتی، اگر مقابل میں یہودیوں جیسے سرکش اور جنگجو لوگ بھی ہوں تب بھی اللہ اپنے پیغمبر اور ایمان والوں ہی کو غالب کرے گا۔ اللہ نے خیبر کے یہودیوں پر فتح عطا فرمائی، مال غنیمت بڑی مقدار میں ہاتھ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تقسیم فرمائی۔ یہ جن صاحب کا میں واقعہ سنا رہا ہوں، جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا، دیہات کے رہنے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال رکھا، وہ اس وقت موجود نہیں تھے، آپ نے فرمایا ارے وہ جس نے ایمان قبول کیا یہ حصہ اس کے لیے، اس کو باقی رکھو، وہ جب آئیں ان کو دے دیا جائے۔ جب وہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تمہارا حصہ ہے، اسے لے لو۔ اس شخص نے، آپ اندازہ کیجئے ایمان کی قوت کیسی قوت ہے، اور اللہ کے ساتھ معاملے میں سچا ہونا کس کو کہتے ہیں۔ اس شخص نے کہا اللہ کے رسول، میں آپ پر اس لیے ایمان نہیں لایا تھا کہ مجھ کو مال غنیمت ملے، مجھ کو سرمایہ ملے، میں نے اس وجہ سے آپ کی اتباع نہیں کی ہے، حالانکہ دیہات کا رہنے والا شخص تھا۔ کہا میں نے اس لیے ایمان نہیں قبول کیا ہے، میں نے تو اس لیے ایمان قبول کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں لڑوں، اور میرے حق اشارہ کیا کہ میرے یہاں پر تیر لگے، میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، میں نے اس لیے ایمان قبول کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ یہ عرض کر رہا ہے کہ ایمان قبول کرنے کا مقصد خدا کی راہ میں جان نچھاور کرنا ہے، مال اسباب کی تلاش مقصود نہیں ہے۔ اللہ کی تقدیر کہ جو اس نے چاہا تھا وہ ہوا، لیکن اس سے پہلے ایک جملہ حضور نے کہا وہ سنانا چاہتا ہوں، اور وہی اس موضوع سے متعلق ہے جو عرض کر رہا ہوں۔ جب اس شخص نے یہ کہا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ مجھ کو تیر لگے، میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، آپ نے فرمایا ان تصدق اللہ یصدق کا، اگر تم اللہ کے ساتھ اپنے اس معاملے میں سچے ہو تو اللہ بھی اپنے وعدے کو سچ کر دکھائے گا۔
اگر تم سچے ہو اللہ بھی تمہارے ساتھ سچا معاملہ کرے گا۔ اور خدا کی تقدیر یہ ہوئی کہ پھر لڑائی ہوئی اور اسی لڑائی میں وہ شہید ہو گئے۔ اور جب ان کی لاش لائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا حدیث کے الفاظ ہیں، کیا یہ وہی شخص ہے جس نے یہ بات کہی تھی کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں؟ کیا یہ وہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا کہ جی حضرت یہ وہی شخص ہے۔ آپ نے فرمایا صدق اللہ فصدقہ، اس نے اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ سچا رکھا تو اللہ نے بھی اپنا معاملہ اس کے ساتھ سچا رکھا، اللہ نے بھی اس کی مراد پوری فرمائی، اللہ نے اس کو شہادت کا اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو دفنایا جائے۔ وہ ایک جبہ پہنا ہوا تھا، آپ نے فرمایا اس میں ان کو کفن دے دیا جائے، یعنی یہی ان کا کفن ہے، اسی میں ان کو دفن کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے جنازے کی نماز پڑھائی، اور آپ نے اس موقع پر جو دعائیں مانگی ان شہید کے لیے، اللہ کے ساتھ یہ کھرا معاملہ کرنے والے شخص کے لیے، اس میں ایک جملہ یہ ارشاد فرمایا اللہم ان ھذا العبد خرج مہاجرا فی سبیلک ثم قتل شہیدا وانا شہید علیہ وانا علیہ شہید۔ ارشاد فرمایا کہ اے اللہ تیرا یہ بندہ تیری راہ میں ہجرت کر کے نکلا، یعنی اپنا گھر بار اپنا وطن چھوڑ کر آیا، اپنا علاقہ چھوڑ کر آیا، پھر شہادت کی موت اس کو ملی، اور اس کی شہادت پر میں خود گواہ وانا علیہ شہید، میں گواہی دے رہا ہوں۔ یہ در حقیقت قرآن کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے جس میں ارشاد ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کہ وہ قیامت کا دن کیسا ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ان سب گواہوں پر اے پیغمبر آپ کو گواہ بنائیں گے۔ بخاری میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا مجھ کو قرآن پڑھ کر سناؤ۔ انہوں نے کہا اقرأ وعلیک انزل، آپ کو پڑھ کر سناؤ حالانکہ قرآن تو آپ پر اترا ہے۔ حضور نے فرمایا انی احب ان اسمع من غیری، چاہتا ہوں کسی اور سے قرآن سنوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے تلاوت کی، سورہ نساء پڑھی اور پڑھتے چلے گئے۔ جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو کسی نے ان کو متوجہ کیا، کہتے ہیں میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، حضور کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، آپ رو رہے تھے۔ اس آیت پر جب پہنچا حضور کے آنسو بہہ پڑے، آپ قیامت کو اس کے احوال کو یاد فرما رہے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس کی شہادت پر میں خود گواہ ہوں، اور شہادت سے پہلے آپ نے یہ فرمایا کہ اگر تم اللہ کے ساتھ اپنے معاملے میں سچے ہوگے اللہ بھی تمہارے حق میں اپنے وعدے کو سچا کر دکھائے گا۔ یہ جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا در حقیقت ایک نظام اور قانون ہے، یہ قانون الہی کا بیان ہے کہ اگر تم اللہ کے ساتھ اپنے معاملات میں کھڑے ہوگے اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا، تمہارے معاملات کو درست کرے گا۔ ارشاد ہو رہا ہے من یتق اللہ یجعل له مخرجا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے تنگی میں کشادگی کی راہ پیدا کرے گا، نجات اور آسانی عطا کرے گا۔
غور کر لیجئے، اگر ہمیں تنگی اور پریشانی سے نجات نہیں مل رہی ہے تو اس بات کو، اس حقیقت کو ذہن میں بٹھائیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے تقوی میں، اللہ تعالیٰ سے خشیت رکھنے میں سچے نہیں ہیں۔ اگر ہمارا تقوی سچا ہوگا اللہ کا یہ وعدہ پورا ہوگا۔ ارشاد ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اگر ہم اللہ کی مدد سے محروم ہو رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہم اللہ کے دین کی مدد میں سچے نہیں ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی کے کام سے روکتی ہے۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور پھر بے حیائی اور برائی سے نہیں رک رہے ہیں، مطلب یہ کہ ہم نماز پڑھنے میں سچے نہیں ہیں، ہماری نماز وہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ نماز ہو۔ قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ اگر تم صبر اور تقوی کے راستے پر چلو گے، ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا، اگر تمہارے اندر صبر ہوگا، اگر تمہارے اندر تقوی ہوگا، دشمنوں کی سازشیں تدبیریں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ دشمنوں کی سازشیں، ان کا مکر، ان کا فریب تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اگر آج ہم دشمنوں کی سازشوں کے درغے میں ہیں تو سمجھ لیجئے کہ نہ ہمارے اندر صبر سچا ہے نہ ہمارا تقوی سچا ہے۔ اگر ہمارا صبر سچا ہوگا، اگر ہمارا تقوی سچا ہوگا تو اللہ کا یہ وعدہ بھی سچا ثابت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دشمنوں کے مکر و فریب کو ہم سے دور کر دے گا، ان کی سازشوں کو اللہ نیست و نابود کر دے گا، ان کی تدبیروں کو اللہ مٹی میں اور خاک میں ملا دے گا۔ قرآن کے جتنے وعدے ہیں آپ ان کو پڑھتے جائیے، اور اگر ان وعدوں کا نفاذ ہم کو نظر نہیں آ رہا ہے، وہ وعدے اگر زمین پر ہم کو دکھائی نہیں دے رہے تو سمجھ لیجئے کہ اس کے لیے جو شرط رکھی گئی تھی ہم اس میں سچے نہیں ہیں۔ ایک انسان اگر یہ کہتا ہے کہ ماحول کے فتنے بہت زیادہ ہیں، ماحول کی خرابیاں بڑھی ہوئی ہیں، اس لیے میں گناہ سے نہیں بچ سکتا ہوں، تو سمجھ لیجئے کہ اس انسان کے اندر گناہ سے بچنے کی سچی طلب موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ فجر کی نماز میں مجھ سے اٹھا نہیں جاتا ہے، مطلب یہ کہ یہ فجر کی نماز کے لیے اپنے اٹھنے کے ارادے میں سچا ہے۔ یہ چیز، یہ حقیقت ذہن میں رکھیے کہ اگر انسان گناہ سے بچنے کا سچا ارادہ کرے گا اللہ اس کو بچا دے گا۔ اگر کوئی انسان فرائض پر جمنے کا ارادہ کرے گا اور وہ اپنے ارادے میں سچا ہوگا اللہ تعالیٰ اس انسان کو فرائض پر قائم فرما دے گا۔ اگر کوئی یہ چاہے گا میرا تعلق اللہ سے مضبوط رہے اللہ تعالیٰ، اور وہ اپنے اس ارادے میں سچا ہوگا، یعنی راہ کی رکاوٹوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، اللہ نے جس چیز سے روک دیا اس سے رکے گا، جس چیز کے کرنے کا حکم دیا اس کو کرے گا، اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے گا۔ اور جب اللہ سے اپنے معاملات میں یہ سچا ہوگا تو اللہ بھی اپنے وعدوں کو اس کے حق میں پورا کر کے دکھائے گا، اور اس طرح پورا کرے گا کہ کوئی وہم و گمان نہیں کر سکتا۔ اسحاق ابن عباد بصری ایک شخص گزرے ہیں، مال اسباب رکھنے والے انسان تھے، نیک بھی تھے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں، دھیان سے سنیے کہ کیسا حیرت انگیز واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ رات میں سویا ہوا تھا، خواب نظر آیا، کوئی مجھ سے کہتا ہے اغیث الملہوف، پریشان حال انسان کی مدد کرو۔ کہتے ہیں میں چونک کر اٹھ گیا، وہ زمانہ غلاموں کا تھا، خادم غلام موجود تھے، کہا دیکھو کہیں ہمارے پڑوسیوں میں کوئی پریشان حال ہے، کوئی حاجت مند ہے۔ لوگ گئے، خادم غلام ان کے، تھوڑی دیر کے بعد آ کر کہا نہیں سب تو آرام کر رہے ہیں، کوئی ضرورت مند، کوئی محتاج نظر نہیں آتا۔ کہتے ہیں میں پھر لیٹ گیا، آنکھ لگ گئی، پھر خواب نظر آیا۔ کہنے والے نے کہا ارے تم سو رہے ہو اور حاجت مند کی اور پریشان حال کی مدد نہیں کرتے ہو۔ کہتے ہیں پھر میں ہڑبڑا کر اٹھا اور اب مجھ سے رہا نہیں گیا،
میں نے اپنے ساتھ 300 درہم لیے، مقدار بھی یاد رکھیے، 300 درہم لیے، نہ کم نہ زیادہ، اور اپنے خچر پر سوار ہوا، اور یہ سوچ کر میں نے خچر کو چھوڑ دیا کہ جب مجھ کو حکم ہو رہا ہے کہ حاجت مند تک جانا ہے، اس کی مدد کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرورت مند تک پہنچا دے گا۔ کہتے ہیں کہ خچر خود بخود چلا اور چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک جگہ جہاں جنازے کی نماز پڑھی جاتی تھی، وہاں جا کر وہ خچر رک گیا۔ میں اترا سواری سے، ادھر ادھر دیکھا تو ایک شخص نظر آیا، چادر اوڑھے ہوئے بیٹھا ہے، پریشان حال معلوم ہوتا ہے۔ قریب گیا، اس کو سلام کیا، کہا آپ کو کوئی ضرورت ہے؟ اس شخص نے کہا ہاں، میرے پاس 100 درہم تھے اور میں نے وہ 100 درہم مجھ سے ضائع ہو گئے، گم ہو گئے، ضائع ہو گئے، اور 200 درہم مجھ پر بقایا ہے، 200 درہم مجھ پر قرض ہے۔ 300 درہم یہ لے کر چلے تھے اور 300 درہم کی اس شخص کو ضرورت تھی۔ کہتے ہیں کہ میں نے وہ سارا درہم نکالا، اس شخص کو دیا اور کہا ضرورت پوری کریں۔ اور چونکہ وہ بہت مشہور آدمی تھے تو کہنے لگے مجھ کو جانتے ہو؟ اس حاجت مند ضرورت مند نے کہا نہیں، آپ کو نہیں جانتا۔ انہوں نے تعارف کرایا کہ میرا نام اسحاق ابن عباد بصری ہے، میرا گھر فلاں جگہ ہے، آئندہ جب ضرورت ہو بلا تکلف آ جانا، ہم تمہاری خدمت کے لیے حاضر ہیں، جب کبھی کوئی حاجت پیش آئے آ جانا۔ اب سنو، جو اصل سنانا تھا وہ یہ جملہ ہے، اس ضرورت مند نے جس کا معاملہ اللہ سے نہایت سچا تھا، جو اللہ سے تعلق رکھنے والا بندہ تھا، اس نے کہا کہ اللہ کے بندے، اگر آئندہ ہم کو کوئی ضرورت پیش آئے گی تو ہم تمہارا دروازہ کھٹکھٹانے کے بجائے اسی اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے جس نے اس اندھیری رات میں تم کو یہاں لا کر کھڑا کر دیا۔ ہم اسی خدا سے کہیں گے، ہم اسی اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے جس نے رات کے اس اندھیرے میں میٹھی نیند سے تم کو اٹھا کر یہاں پہنچایا ہے۔ اگر ہم اللہ کے ساتھ اپنے معاملے میں سچے ہوں گے تو اللہ بھی اپنے وعدے کو سچ کر دکھائے گا، اللہ بھی غیبی امداد ظاہر فرمائے گا۔ یہ ہے وہ بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، ان تصدق اللہ یصدق کا، اگر تم اللہ کے ساتھ اپنے معاملے میں سچائی کی راہ پر چلو گے، اللہ بھی اپنے وعدوں کو سچ کر دکھائے گا۔ یہ اللہ کا ایک قانون ہے اور زندگی کے ہر حصے پر یہ نافذ ہے۔ جتنے ہم اللہ کے ساتھ اپنے معاملے میں سچے ہوں گے، اس کے بندوں بندیوں کے ساتھ ہم معاملات میں درست ہوں گے، اسی اعتبار سے اللہ اپنے وعدوں کو ہمارے حق میں پورا فرمائے گا۔ ابھی میں نے آپ کو خیبر کی لڑائی کے ایک واقعہ سنایا، اسی لڑائی کے ایک دوسرا واقعہ سن لیجیے۔ حضرت سہل ابن عبداللہ ساعدی رضی اللہ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، یہودیوں، آپ سے عرض کیا میں نے کہ یہودیوں سے لڑائی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک کالا حبشی غلام جو بکریاں چرایا کرتا تھا وہ خیبر کے یہودیوں کے پاس پہنچا، اسی موقع پر جب لڑائی ہونے والی تھی۔ اس نے دیکھا کہ یہودی ہتھیار اکٹھا کر رہے ہیں، مسلح ہو رہے ہیں، تو اس نے پوچھا یہ ہتھیار کیوں آپ لوگ اٹھا رہے ہیں، کیا وجہ پیش آ گئی؟ تو یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہایت حقارت سے ذکر کیا اور کہا ارے وہ نہیں ہے جو نبوت کا پیغمبری کا دعویٰ کرتا ہے اور اپنے بارے میں ایسا ایسا کہتا ہے، حضور کے بارے میں نازیبا الفاظ کہے۔ انہی سے لڑائی کا موقع ہے، انہی سے لڑنے کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ آپ غور کیجئے اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اس کی رحمت کا کرشمہ بھی دیکھیے۔ یہودی
آسمانی کتاب کو ماننے والے اپنے آپ کو کہتے تھے، اور حال یہ ہے کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کر رہے ہیں، ایمان نہیں قبول کیا، الٹا گستاخی کی بات کہہ رہے ہیں۔ یہ بیچارہ مفلوق الحال ہے، غلام ہے، کالا کلوٹا حبشی انسان ہے، اور اس کے سامنے برائی بیان کی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن اللہ کی رحمت کا کرشمہ دیکھیے، جب انہوں نے حضور کا اس طرح تذکرہ کیا، روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے پاک رسول کی محبت اس کے دل میں پیوست ہو گئی۔ وہ برائی بیان کر رہے تھے لیکن اس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئی، اور اس نے کسی سے معلوم کیا کہاں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بکریوں کے ساتھ حضور کے پاس پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ حضور نے کہا میں ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ مجھ کو پیغمبر مانا جائے۔ اسلام کا عقیدہ آپ نے بیان کیا، توحید اور رسالت آپ نے بیان کی۔ اس نے پوچھا اگر میں آپ پر ایمان لے آؤں مجھ کو کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا اگر تم ایمان لے آؤ گے اللہ تم کو جنت عطا کرے گا۔ بس اسی وقت اس نے کہا ہاتھ بڑھائیے میں ایمان قبول کرتا ہوں، مسلمان ہوا۔ اب جب مسلمان ہوا، امانت بھی دیکھیے اس شخص کی، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مومن ہو گیا ہے، اب کہتا کہ یہ سب بکریاں جو ہے وہ تو کافر کی ہیں، اب میں اس کے اوپر میری ملکیت ہو جائے گی، میرے پاس ہی بکریاں ہیں، میں واپس نہیں جا رہا ہوں تو بکریاں بھی رکھ لوں گا۔ لیکن اس نے کہا امانت کی بات، حضور سے کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے پاس امانت ہے، اس کا مالک ایک یہودی ہے، اس کو کس طرح میں لوٹاؤں؟ آپ نے فرمایا بکریوں کو ایک طرف لے جاؤ اور ان کو کھلا چھوڑ دو اور کنکریاں مار کر ان کو آگے بھیج دو، اللہ ان کو ان کے مالک تک پہنچا دیتا ہے۔ حالانکہ عام طریقے پر یہ نہیں ہوتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اور ایسے ہی ہوا، انہوں نے بکریوں کو لے جا کے ایک طرف چھوڑ دیا اور وہ ان کے یہودی مالک تک پہنچ گئی۔ غلام نہیں آیا اور بکریاں آ گئی، یہودی نے سمجھ لیا کہ غلام مسلمان ہو گیا۔ اب سنیے، تھوڑی دیر گزری ہے، ابھی یہ مسلمان ہوئے، تھوڑی دیر گزری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ نے صحابہ کے درمیان تقریر فرمائی، جہاد کے لیے آپ نے ترغیب دی، دشمنوں سے لڑنے کی طرف آپ نے توجہ دلائی، اللہ کے وعدے بیان کیے، وہ حبشی غلام بھی سن رہا ہے۔ پھر مسلمان چلے لڑائی کے لیے اور معرکہ ہوا، اور خدا کی تقدیر یہ کہ وہ حبشی غلام خدا کی راہ میں شہید ہو گئے، اللہ کی راہ میں شہادت کا مقام ان کو ملا۔ جب ان کی لاش لائی گئی، خیمے میں رکھی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، آپ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس، ان کی لاش کے پاس تھوڑی دیر ٹھہرے، پھر نکلے۔ اب آپ نے صحابہ سے کہا یہ آپ کو سنانا تھا۔ صحابہ کرام سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس شخص نے اللہ کے ساتھ ایک معاملہ کیا، اللہ کی راہ میں شہید ہوا، اور ابھی میں نے اس کے سر کے پاس دو حور عین کو دیکھا ہے، اس کے سر کے پاس۔ حالانکہ اگلا جملہ حضور کا ہے روایت میں، ما سجد للہ سجدۃ قط، اس شخص نے اللہ کے آگے ایک سجدہ بھی نہیں کیا، لیکن چونکہ یہ اللہ کے ساتھ اپنے معاملے میں سچا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت عطا فرمائی۔ وہ جو بات حضور نے اس سے کہی تھی اگر تم ایمان قبول کرو گے تم کو جنت ملے گی، اور اللہ کی راہ میں لڑا، کسی نماز کا وقت داخل ہی نہیں ہوا،
شہادت ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جنت عطا فرمائی۔ حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ اس شہید کے سرہانے میں نے 2 حوروں کو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ اگر انسان اللہ کے ساتھ اپنے معاملے میں سچائی اختیار کرے تو اللہ کس طرح اپنے وعدے کو سچ کر کے دکھائے گا۔ اب ایک اور واقعہ آپ کو مختصر سنا دیتا ہوں، اسی لڑائی کا واقعہ ہے، خیبر کی لڑائی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ لڑنے والوں میں ایک شخص تھے مسلمانوں میں سے جو نہایت بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے، اور ایسی بہادری کہ کوئی نہ دکھا سکا، اور ان کی بہادری دیکھ کر لوگوں کو رشک آ رہا تھا، جدھر جاتے تھے دشمنوں کی صفوں کو الٹ دیتے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ان کا تذکرہ ہوا، لوگوں نے کہا کہ ان کا حال یہ ہے، اس طرح انہوں نے لڑائی کی، بہادری سے مقابلہ کیا۔ آپ نے فرمایا ہوا من اہل النار، یہ جہنمی انسان ہے۔ ایک جملے میں آپ نے ارشاد فرمایا جہنمی انسان ہے۔ صحابہ حیران ہوئے، بعض صحابہ کے لیے یہ بات نہایت سخت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو نہایت بہادری سے دشمنوں سے لڑ رہا ہے کہ یہ جہنمی انسان ہے۔ جو راوی ہیں حدیث کے کہتے ہیں کہ حضور کا جملہ میرے کان میں پڑا تھا، میں نے سمجھ لیا کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے اور مجھ کو تلاش کرنا چاہیے، چنانچہ میں ان کے پیچھے لگا رہا اس شخص کے، وہ لڑتا رہا یہاں تک کہ زخمی ہو گیا، زخمی ہو کر اپنے خیمے میں پہنچا، میں بھی پیچھے پیچھے گیا، زخم شدید تھا۔ ہوا یہ کہ اس شخص نے زخم کی شدت کی وجہ سے اپنی تلوار کو زمین پر رکھا، دستے کو، اور اس کی نوک کو اپنے سینے پر رکھا اور اپنے آپ کو تلوار پر گرا لیا، یعنی خودکشی کر لی۔ جب اس نے خودکشی کی تو میری زبان سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، گواہی اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں۔ جو حضور نے کہا تھا کہ یہ جہنمی انسان ہے وہ بات پوری ہو کر رہی۔ واپس ہوا اور صحابہ کو واقعہ بیان کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ذکر کیا کہ آپ نے کہا تھا، اور لوگوں کو کچھ وہ بات سخت معلوم ہوئی، لیکن بالآخر اس کا انجام یہی ہوا، خودکشی کر کے مر گیا۔ اب سنیے، موضوع سے متعلق جو بات ہے وہ یہ کہ خودکشی کا گناہ تو اس شخص سے ہوا، لیکن یہ خودکشی کے گناہ تک پہنچانے والی جو چیز تھی وہ یہ کہ جو لڑائی اس نے لڑی اس معاملے میں وہ سچا انسان نہیں تھا، جذبہ یہ نہیں تھا کہ اللہ راضی ہو، جذبہ یہ تھا کہ لوگ مجھ کو بہادر کہیں۔ ریاکاری کی وجہ سے، دکھاوے اور نمائش کی وجہ سے برے انجام تک پہنچ گیا۔ جو انسان اللہ کی راہ میں کوئی عمل کر رہا ہے اور اس عمل میں اس کی نیت کھوٹی ہے، وہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملے میں خرابی کر رہا ہے۔ نیت کی خرابی اس انسان کو برباد کر دے گی۔ نیت کا کھوٹا ہونا انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور لے جائے گا۔ انسان کی نیت بھی سچی ہو، اس کا عمل بھی سچا ہو، اللہ کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ سچا ہو اور اس کے بندوں بندیوں کے ساتھ بھی معاملہ درست ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔